السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الدرس السابع ہے، یعنی کہ لیسن نمبر 7 یا 7th لیسن۔ الالف الصغیرہ والیاء الصغیرہ والواو الصغیرہ، چھوٹا الف، چھوٹی یا اور چھوٹا واو، یعنی کہ وہ چیزیں جو پیش کو چھوٹا واو بول لو، چھوٹی یا کھڑا زیر کو بول لو، اور چھوٹا الف بول لو کھڑا زبر کو۔ تو اس میں اسی پر کلام کیا جائے گا۔ اگر کھڑا زبر آ جائے گا تو ب، یا، را، م، ل، و، ن، یعنی کہ زبر ہوگا لیکن تھوڑا سا ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے ہم۔ ایسے ہی سارے حروف ہوں گے، اور جہاں پر کھڑا زیر آ جائے تو وہاں تھوڑا سا کھڑا زیر کھینچ دیں گے، جیسے سی، جی، دی، ری۔ جہاں پر پیش آ جائے تو تھوڑا سا ایک الف کے برابر کھینچ دیں گے، وو، او، اس طریقے سے۔ تو ہمارے سامنے کچھ حروف ہیں، ان کو بانٹ دیا ہے۔ حروف الاقلاب، یہ با کو کہتے ہیں۔ اقلاب قلب سے بنا ہوا ہے، یعنی کہ الٹنا پلٹنا۔ تو اس میں با پلٹتا کیسے ہے؟ اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے، اگر تنوین کے بعد، یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد، یا پھر نون ساکن کے بعد، نون وہ جس پر جزم ہو، ان دونوں کے بعد اگر با آ رہا ہے تو ضرور بضرور اس پر آپ کو چھوٹا سا میم ملے گا، جیسے ممبخلا، جو با ہوتا ہے وہ میم سے بدل جاتا ہے، ممبخلا الٹ پلٹ گیا، تو اس لیے اس کو حروف اقلاب بولتے ہیں۔ حروف الادغام، حروف الادغام میں الف، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں۔ ان میں سے میم اور نون اور واو اور یا، یؤمن کہہ لو، یؤمن، یا واو میم نون، ان میں سے میم میں اور نون میں اگر تشدید ہے تو بھرپور گننا ہوگا، جیسے میم میں لیؤمنن، یہ میم پر تشدید ہے اور نون پر تشدید ہے۔ ہاں اگر یا پر یا پھر واو پر تشدید ہو تو اس میں ادغام ناقص ہوگا، جبکہ تنوین یا پھر نون ساکن کے بعد آئیں، جیسے کہ یومئذ واجفہ، ذیوں ذال دو زیر زن تھا، اس کے بعد واو پر تشدید آ گیا، اور یہ تشدید جس حرف پر آیا وہ حروف یرملون میں سے تھا، چنانچہ ادغام ناقص ہوگا۔ یہی چیز یا مشددہ میں، جیسے کہ یومئذ، ذال دو زیر زن تھا، یومئذ، اب اس کو آگے یا مشددہ یعنی کہ تشدید والی یا آ رہی ہے، تو اس پر ہم ادغام ناقص کریں گے، ملائیں گے، بھرپور نہیں ملائیں گے، بلکہ تنوین من کو من لقوم یؤمنون، یومئذ، تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا، جبکہ واو یا پھر یا پر تشدید و ادغام ناقص۔ لام اور را میں ادغام تام، یعنی کہ پوری طرح سے ہم ملا دیں گے، جیسے محمدن تھا، محمد ایسے نہیں کر رہے، بلکہ ڈائریکٹ محمد رسول اللہ، یا پھر عیشت راضیہ، یہ میرے دماغ میں سب لکھا ہوا ہے، یا پھر من لدنہ، من لبن، تو یہ حروف یرملون ہیں، ان کو حروف ادغام بھی کہتے ہیں۔ یرملون میں یارا میم لام واو نون، یرملون 6 حروف اس میں آ گئے، اور اس کا نام اصل ہے الادغام، یعنی کہ ملا دینا، مدغم کر دینا۔ حروف الاظہار، حمزہ ہا، عین ہا، غین قا، ان کو حروف الاظہار اس وجہ سے کہا ہے، اگر یہ تنوین یا پھر نون ساکن کے بعد آئیں گے تو وہاں پر اخفا یعنی کہ چھپائیں گے نہیں بلکہ اظہار کریں گے، جیسے کہ لمن خشیہ، لمن نون آ رہا ہے، لمن خشیہ نہیں کہیں گے، لمن خشیہ، اس طریقے سے۔ اور جو ان میں سے 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے گا تو اسی انداز میں یعنی کہ اظہار کریں گے، اخفا اور غنہ نہیں کریں گے اس میں۔ حروف الاخفا، اخفا بولتے چھپانے کو، اگر یہ تا، سا، جیم، دال، زال، دادا، شین، صاد، وقف،
اگر یہ 15 حروف آتے ہیں تنوین یا پھر نون ساکن کے بعد تو وہاں پر اخفا ہوگا، جیسے کہ وَمَا أَنفَقْتُمْ، نون ساکن ہے، ان ہونا چاہیے لیکن فا آ رہا اس کے بعد نون ساکن کے بعد، تو انفقتم. اس طرح سے جتنے بھی حروف ہیں آپ نورانی قاعدہ لے لیجیے یا پھر کوئی ایسی کتاب ہو اس میں دیکھ لیجیے یا قرآن لے کے بیٹھ جاؤ. حروف القلقلہ، قاف تا با جیم دال. قلقلہ کا مسئلہ یہ ہے ان پر قل 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 کی آواز نہیں آتی ہے بلکہ ڈبل آواز ہو جاتی ہے، جیسے کہ یجعل، حاسد اذا حسد، قل هو اللہ احد، دال آ رہا ہے، دال پہ ساکن ہے. فلق، یجعل، وتب، مسد، اطعمنا، اطعمننی، تو، اب، اج. 4 کیٹیگری بنائیں گے ہم. ایک تو با، تنوین نون ساکن کے بعد آئے گا اور اس کے بعد میم آ جائے تو بدل جائے گا. نمبر 2 یرملون، ان میں سے یا واو میم نون میں غنہ ادغام ناقص ہوگا اور لام اور را میں ادغام تام، یعنی کہ پوری طرح ملا دیں گے. حروف الاظہار، تنوین یعنی پھر نون ساکن کے بعد آئیں تو اس میں اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا. یہ 15 حروف ہیں، اگر یہ تنوین یا پھر نون ساکن کے بعد آ جائیں تو یہاں پر اخفا ہوگا جو ہم بتا چکے ہیں. حروف القلقلہ، اگر ان سب پر کہیں پہ جزم آ جائے تو ان میں آواز ڈبل ہو جائے گی، ان کے مخرج ٹکر کھا کر کے الگ ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا سبق بڑے بوڑھوں کے نام.